ہر سال ایک کانفرنس ہوتی ہے جس میں بر صغیر کے بڑے سٹارز کو بلایا جاتا ہے. اس میں جو سپر سٹار ہوتا ہے وہ وہاں کا چیف گیسٹ ہوتا ہے. اس کے لیے وہ ویمبلے ہال ہے، اس میں بہت بڑا اس کا سینٹر میں خیمہ لگتا ہے، باقی خیمے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں چاروں طرف. پاکستان سے صرف 4 نوجوان بلائے گئے وائٹل سائنس کے، جنید اور اس کے 3 ساتھی. کہنے لگے میں جب انٹر ہوا تو میں نے چیف گیسٹ کا جب دیکھا خیمہ تو امیتابھ بچن کا تھا، تو اس کا نام ایسے بلبس کے ساتھ سپارک کر رہا تھا. تو ہم اس سے ملنے گئے تو وہاں بیٹھے بیٹھے مجھے خیال ہے کہ جنید کبھی تو بھی یہاں کا سپر سٹار ہو سکتا ہے؟ تو میں نے خود ہی کہا کہ نہیں تیری اتنی اوقات نہیں. 97 میں ملاقات ہوئی. سن 2000 کا جو فنکشن تھا اس میں یہ کہتا ہے جب میں گیا ہوں تو اس میلے کا چیف گیسٹ جنید جمشید تھا، اور میرے نام کا بہت بڑا وہ اسی طرح بلب جل رہے تھے. مجھے اندر بٹھایا. جب میں بیٹھ گیا تو میں نے اپنے آپ سے سوال کیا، جنید جس سکون کو ڈھونڈتے تھے وہ مل گیا؟ تو اندر سے آواز آئی کہ عزت تو ملی ہے، سکون نہیں ملا. کیا میرا اپنے اندر کی آواز تھی. عمران بشیر صاحب مجھ سے کہہ رہے تھے ایک واقعہ لوگوں کو سناؤ. 1992 میں ویمبلی ارینا ہے، بہت ارینا ارینا ہے، 18 19 20 ہزار آدمی ادھر پروگرام دیکھنے آتا ہے. تو ہمیں بھی بلایا گیا. وہ پروگرام میں تھے انڈین آرٹسٹ تھے، امیتابھ بچن، سلمان خان، ایس 4-5 اور بھی 6-7 بہت سارے تھے. یہ وہ دور تھا کہ انڈیا پاکستان ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح کے شوز کر لیتے تھے. تو کر بھی لیتے تھے تو اگر بلانا بھی ہوتا تھا ان کو تو کس کو بلائیں، پاکستان سے کس کو بلائیں؟ پاکستانی آرٹسٹوں کو لوگ جانتے ہی نہیں تھے، پاکستانی نہیں جانتے تھے تو انڈینز کیا جانیں گے. ان کے بڑے بڑے سپر سٹارز تھے. ہم ویمبلی ارینا میں تھے، پیچھے ہمارے کمرے تھے، چھوٹے چھوٹے کمرے، لائن سے ایسے جیسے وہاں تک کمرے ہیں، لائن سے کمرے تھے. وائٹل سائنس، اکشے کمار، ان کی میں ایکٹرسوں کے نام بھول گیا ہوں، فلانی پھر فلانی، سلمان خان، شاہ رخ خان، عامر خان، ایسے کمروں کے نام تھے. تو ہمیں جو سٹیج مینیجر تھا وہ بھی کوئی ایک انڈین تھا، اس نے بلایا کہ بھائی امیتابھ بچن سب کو بلا رہے ہیں بتانے کے لیے کہ کل پروگرام کیسے ہوگا. تو ہم مطلب ابھی تھوڑی دیر میں پروگرام ہونے والا تھا، 1.5-2 گھنٹے میں. اب ٹینشن بھی شدید کہ یار اب یہ انڈین آرٹسٹوں کے سامنے ہم کیا جائیں گے، یہ تو اتنے مشہور ہیں. خیر ہم نے کہا یار کوئی نہیں، جاتے ہیں، کوئی اپنے بھی سننے والے بیٹھے ہوں گے ادھر. جب میں گیا ہوں نا تو ایک بڑا سا ڈور تھا، اس کے اوپر ایسے لکھا ہوا تھا امیتابھ بچن ڈور کو. تو جب وہ ڈور کھلا نا، وہ کمرہ نہیں تھا، وہ تو ایک اعلیٰ قسم کی سویٹ تھی، بڑی سی 3 کمروں کی، جیسے کسی ہوٹل کا بھی کیا کمرہ ہوگا جو وہ کمرہ تھا اندر سے. خیر ہم اندر گئے، ہماری ملاقات ہوئی، انہوں نے سمجھایا پھر یہ ہوگا، پھر وائٹل سائنس اس وقت آئیں گے، پھر تم یوں کرو گے، پھر میں یوں کروں گا، پھر یہ سب. ہم واپس آ گئے. جب ہم باہر نکلنے لگے تو میرے ذہن میں آیا کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے اس دروازے کے باہر لکھا ہو وائٹل سائنس. ایک دم میرے دماغ نے ریجیکٹ کر دیا کہ یار کہاں تم اور کہاں یہ. 2000 جب آئی نا، سن 2000، تو BBC نے دل پاکستان کو دنیا کا 3را سب سے مشہور گانا قرار دیا. پتہ ہے آپ لوگوں کو یہ بات؟ شاید کچھ کو پتا ہو، کچھ کو نہ پتا ہو. اور ووٹ کس نے دیا؟ آپ ہی نے دیا. کوئی دل پاکستان کوئی وینیزویلا کا رہنے والا تو نہیں سنے گا، آپ ہی لوگوں نے بولا. انہوں نے کہا پوری دنیا میں 10 مشہور ترین گانے، اس میں سے 3رے نمبر پر دل پاکستان ہے. تو میں نے ان سے پوچھا پہلے نمبر پہ کون ہے؟ انہوں نے کہا وہ ایک چائنا کا ایک فوک سانگ ہے. تو سنگر کدھر ہے؟ اس نے کہا سنگر کو تو مرے ہوئے 300 سال ہو گئے. اور انڈیا کا کون سا ہے؟ انڈیا کا یہ ہے.
اس کا سنگر کہاں ہے؟ اس کو بھی مرے ہوئے 200 سال ہو گئے. اور میں نے کہا باقی کدھر ہیں؟ کہنا وہ جتنے بھی 10 گانے والے ہیں ان میں سے فی الحال آپ ہی زندہ ہیں. اچھا تو میں کلا ہی بندہ زندہ تھا. مجھے ویمبلی ارینا میں بلا لیا مجھے, چلو ایک تو ہے زندہ, تو ہی آ جا. تو میں آیا نا اس وقت, تو جب وہ ان کی گارڈ وارڈ لے جا کے مجھے لے کر کس کمرے میں لے کر گئے, جس کمرے کے باہر 8 سال پہلے کیا لکھا تھا اور اب کیا لکھا تھا, جنید جمشید. میں نے وہ دیکھا کمرہ, دیکھتے ہی مجھے ایک دم 8 سال پیچھے چلا گیا میں. اور میں پہلے باہر کھڑا اس کو دیکھتا رہا. میں نے کہا یا اللہ یہ تو نے سوچوں سے بھی پہلے کر دیا. تبلیغ میں لگ چکا تھا, میرے آخری دن تھے. آپ لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں. پھر میں گیا, میں نے جا کے نماز پڑھی, ادھر 2 رکعت پڑھی, شکر کیا. میں نے کہا یا اللہ مجھے نہیں لگتا اس کمرے میں کبھی کسی نے نماز پڑھی ہوگی. اسی بات کو یاد کر لیں اس دن, اسی بات پہ چھوڑ دینا مجھے. تو میرے عزیز دوستو, عزت کے خزانے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہیں. ہر فنکار پہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ سسک کے مر رہا ہوتا ہے. 99.9 ہمارے شوبز کے لوگ اس طرح دنیا سے گئے ہیں کہ مٹی ڈالنے والا بھی مشکل سے کوئی ملا اور جنازہ پڑھنے والا بھی کوئی مشکل سے ملا. ہر فنکار پہ زوال ہے, چونکہ دنیا نام ہی زوال ہے. یہاں جوانی کے پیچھے بڑھاپا ہے, صحت کے پیچھے بیماری ہے, عروج کے پیچھے زوال ہے. امتحان کا جہان. ابھی اسے زوال نہیں تھا. سن 2000 میں وہ پیک پر ہے اور 2001 ستمبر اس نے بستر اٹھایا اور 4 مہینے کے لیے تبلیغ میں چلا گیا. اور اس نے دنیا کی عزت کو ٹھوکر ماری, دولت کو ٹھوکر ماری, شہرت کو ٹھوکر ماری. اکتوبر میں مجھے اس کا فون آیا بالا کوٹ سے. کہنے لگا مولانا میں بالا کوٹ کی ایک پرانی مسجد میں ہوں, جماعت, باہر ٹوٹا ہوا فرش ہے, اس پر ایک پھٹی ہوئی چٹائی ہے, اس پر میں لیٹا ہوا ہوں, اور جو سکون میں میوزک میں 5 سٹار ہوٹلز میں ڈھونڈتا تھا وہ مجھے اس پھٹی ہوئی چٹائی پہ مل چکا ہے. مجھے یوں لگتا ہے میں ہوا میں اڑ جاؤں گا. اللہ کا سائرن, اللہ قرآن میں عربی میں سائرن کی طرح کہ سب توجہ کرو, اللہ ایک سائرن کی طرح. اللہ تو اللہ کے بعد اللہ کہتا ہے اللہ سنو سارے غور سے, بذکر اللہ تطمئن القلوب. اس دل کو سکھ دینا چاہتے ہو تو اللہ کی یاد کے سوا کچھ نہیں. نہ ساغر, نہ مینا, نہ رنگ, نہ بو, نہ روشنی, نہ شہرت, نہ عزت, نہ دولت, نہ بلندی, نہ پستی. یہ دل کچھ نہیں جانتا, یہ صرف اللہ کو جانتا ہے. اسے اللہ دے دو پھر موج کرو, پھر تخت پر بھی مسکراؤ اور تختے پر بھی مسکراؤ. تو کہا مولانا مجھے اللہ نے وہ سکھ دے دیا, مجھے وہ سکون اللہ نے دے دیا. 4 مہینے لگے, امتحان آ گیا. آپ بھی تو امتحان لے کر ہی پاس کرتے ہیں, بغیر امتحان کے تو نہیں. امتحان آ گیا, میوزک کے سوا جانتا کچھ نہیں. تو مجھے فون آیا کہ مولانا آج میرے گھر میں 100 روپیہ نہیں کہ ماں کی دوا لے سکوں, یا بجلی کا بل دے سکوں, یا پانی جو سب سے تھوڑا بل ہوتا ہے وہ بل دے سکوں. کچھ نہیں میرے پاس, سب ختم. کہنے کا انشاءاللہ صبح ہونے والی ہے, ڈرو نہیں, یہ پیپر ہو رہا ہے, جلدی رزلٹ آئے گا, دینے والا بڑا سخی ہے. گھر بک گیا کہ میرا گھر بک رہا, میں کہا بھیج دو, میوزک کی کمائی ہے, اللہ اس سے اچھا دیکھ. گھر بک گیا. پھر اللہ نے اس کا ہاتھ پکڑا, 1 سال کے جھٹکے آئے, صرف 1 سال. پھر مجھ سے کہا کہ مولانا مجھے اللہ نے حلال میں اتنا رزق دیا ہے کہ میں نے کبھی میوزک میں سوچا بھی نہیں تھا. اللہ کے ساتھ سودا کیا,
کہتا تھا مولانا میں ایسے مرنا چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میں ایسے مرنا چاہتا ہوں۔ پہلے کمی یہ دعا مانگتا تھا، جب سے وہ گیا تو میں نے بھی بڑے زور شور سے روزانہ یہ دعا مانگنا شروع کی ہے کہ یا اللہ جب دنیا سے جائیں تو ہم سے راضی ہو، ایسی موت نہ دینا کہ تو ہم سے ناراض ہو، تیرے سامنے کھڑے ہونے کے قابل ہی نہ ہو، ایسی موت نہ دینا۔ اللہ کے ساتھ سودا کیا ہے، اور میرا اللہ کہتا ہے فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيدُ كَفَيْتُكَ فِي مَا تُرِيدُ۔ اس پر یہ میں نے اس کو جوڑ دیا اس حدیث کے ساتھ کہ تو وہ کر جو میں کہہ رہا ہوں، پھر جو تو کہے گا میں وہ کر دوں، پھر وہ ہو یا تو چاہے گا۔ جانے سے چترال ہمارا کٹھا پروگرام تھا، میرا سہیل جنید تینوں ہم نے کٹھے چترال جماعت چل رہی تھی، جانے کا پروگرام تھا، میں اپنی مصروفیت کی وجہ سے رہ گیا۔ چترال سے 2-3 دفعہ بات ہوئی، چلنے سے پہلے بات ہوئی، اور پھر اگلی بات ہوئی کہ وہ تو اللہ کے پاس چلے گئے۔ جانا تو سب نے ہے، اتنا ہی ٹائم تھا۔ اگر یہ میوزک میں ہوتا تو آج کسی کو پتہ ہی نہ ہوتا کہ جنید کون تھا اور کہاں مرا، کیسے مرا۔ جب اللہ کے ساتھ سودا کیا تو اللہ نے اس سے کروڑوں گنا عزت کو بڑھا کے، محبت کو بڑھا کے۔ چھوٹے چھوٹے بچے رو رہے ہیں، ارے بھائی تم تو جانتے نہیں، تم چھوٹے چھوٹے میرے پاس آتے ہیں، جنید کا بڑا سو ہے، چھوٹے چھوٹے بچے۔ یہ وہ محبت ہے جو اللہ کے ساتھ سودا کرتا ہے، اللہ اس کے دل میں ڈالتا ہے۔ میں اس کا جنازہ پڑھایا، میں نے جنازے پر بیان کیا، 32 ایکڑ کا پلاٹ تھا میرے عزیزو، اور اس میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی۔ یہ وزیر صاحب بیٹھے ہیں، بڑے بڑے بادشاہوں کے جنازے اٹھے، وزیروں کے جنازے اٹھے۔ ہمارے علاقے کا بہت بڑا آدمی، سارے بیٹے، وزیر، سینیٹر، ایس، اس کا انتقال ہوا۔ انہوں نے خانوال اسٹیڈیم، خانوال کے پاس میرا گاؤں ہے، وہاں انہوں نے اس کا جنازہ رکھا۔ سارے اسٹیڈیم میں چوکنگ کی، صفیں بنائیں، وہ شہنشاہ جو اوپر ہے فیصلہ وہ کرتا ہے۔ ایک صف بھی نمازی نہیں تھے جنازہ پڑھنے والے، ایک صف۔ اور ہمارے ضلع کا سب سے بڑا آدمی تھا دنیاوی سٹیٹس کے لحاظ سے، مال کے لحاظ سے نہیں، سٹیٹس کے لحاظ سے، اور ایک صف جنازہ نہیں تھا، تو انہوں نے شرمندگی میں ایک صف کو توڑ کے 2 صفیں بنائیں کہ چلو کوئی بھرم نہ رہ جائے۔ اور جنید کے جنازے میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، 32 ایکڑ کا پلاٹ ہے، اور پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں جب صفیں بنی۔ اور جب نماز شروع ہوتی ہے، یا میں اپنے باپ کا جنازہ، ماں کے جنازے پر تو میں تھا نہیں، میں حج پہ تھا، میں نے باپ کا جنازہ پڑھایا، مجھے اپنے اوپر قابو نہیں تھا۔ میں نے جنید کا جنازہ پڑھایا، مجھے اب بھی قابو نہیں ہے، اور اس وقت بھی قابو نہیں تھا۔ تو جب جنازہ شروع ہوتا ہے تو خاموشی چھا جاتی ہے۔ اب مستورات کو تو تجربہ نہیں، لیکن ہم مرد شریک ہوتے رہے، جب اللہ اکبر ہوتی ہے تو سناٹا چھا جاتا ہے۔ یہ واحد جنازہ ہے میری زندگی کا، میں نے اللہ اکبر کیا ہے، تو جیسے میرے بیان میں لوگوں کے رونے کی آوازیں تھیں، ایسے ہی جنازے میں چیخ و پکار تھی اور رونے کی آوازیں تھیں۔ اور یہاں ایئر فورس نے اس کو پروٹوکول دیا، گارڈ آف آنر دیا ہے، C-130 پہ اس کی میت کو کراچی شفٹ کیا، وہاں رینجر نے اس کو گارڈ آف آنر دیا۔ وہ تو ایک عام سویلین تھا، فوج کیوں دے گی؟ فوج تو کتنے جرنیل جوتیاں چٹکاتے پھرتے ہیں، ریٹائر کوئی پوچھتا ہی کوئی نہیں۔ اس نے اللہ کے ساتھ سودا کیا تھا، اپنے اللہ کے ساتھ سودا کیا، اللہ کے لیے اپنی دنیاوی وجاہت، عزت، شہرت کو ٹھوکر مارے، میں تمہیں اصلی دوں گا، یہ تو کچھ بھی نہیں۔ تو میرے عزیزو، نوجوان بھی ہو، ادھیڑ عمر بھی ہو، بڑی عمر بھی ہو، مرنے سے پہلے اللہ سے سودا کر لیں۔ یہ امتحان کی جگہ ہے۔ آپ عورت ہیں، آپ کا بطور عورت امتحان ہے، ہم مرد ہیں، بطور مرد ہمارا امتحان ہے۔ یہ معذور بچہ ہے، اس کے ماں باپ کا امتحان ہے، اس کا امتحان۔ ہم صحت مند ہیں، ہمارا صحت میں امتحان ہے، پھر ایک دن اللہ لانے والا ہے جس دن اللہ کھرے اور کھوٹے کو الگ کرے گا۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ یہ امتحان کی جگہ ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں، اللہ کو سب سے محبوب اپنے حبیب ہیں اور ان کی اولاد ہے۔ اللہ نے حسین جیسے ہستی کا سر کٹوا کے نیزے پہ چڑھا دیا، اور یزید جیسا جانور تخت پہ بیٹھا ہوا۔ تو یہاں
تو میرے عزیزو، آپ نوجوان ہماری نسل ہو، ہمارا سرمایہ ہو، چند مختصر سی چیزیں ہیں زندگی میں داخل کر لیں، زندگی خوبصورت ہو جائے گی۔ اپنے زندگی میں سچ کو شامل کر لیں، جھوٹ نہیں۔